بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نقطہ میں خوش آمدید۔ تباہی ایک ہی دن میں نہیں آ جاتی۔ ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیاں اور کوتاہیاں ایک بڑی تباہی کا سبب بنتی ہیں، اور جب ہم اپنی دولت عیاشیوں کے لیے وقف کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر ہمارے ارادے اور ادارے دونوں کمزور ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے جس طرح اپنی بادشاہت کے ابتدائی ایام گزارے، ان کا احوال لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ لوگ کھانے کا بڑا اہتمام کرتے تھے، بیسیوں بلکہ سینکڑوں کھانے ان کے دسترخوانوں کی زینت ہوتے تھے، اور ان میں سے بیشتر کھانے ایسے ہیں جن کے نام میں اور آپ پہلی دفعہ سن رہے ہیں۔ یعنی آج ہم آپ کے پردہ خیال پر بہادر شاہ ظفر کے دسترخوان کی تصویر بنانے کی کوشش کریں گے، اور ویڈیو کے دوسرے حصے میں مسلمانوں کی کامیابی کا راز کیا تھا، اس پہ بات ہوگی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی موصول ہوتی رہیں۔ ناظرین، بہادر شاہ ظفر کے دسترخوان پر چاولوں میں یخنی پلاؤ، موتی پلاؤ، نقطی پلاؤ، نور محلی پلاؤ، کشمش، نرگسی، لال، مظافر اور فالسائی پلاؤ، آبی پلاؤ، سنہری پلاؤ، روپہلی پلاؤ، مرغ پلاؤ، بیضہ، اناناس، کوفتہ، بریانی اور سالم بکرے کا پلاؤ اور کھچڑی اور شوالا شامل ہیں۔ شوالا گوشت میں پکی ہوئی کھچڑی کو کہتے ہیں، اور اسی طرح سالنوں میں قلیہ یا قلیہ، اس کی صحیح پروننسیشن بنانے والے یا کھانے والے ہی بتا سکتے ہیں۔ یہ توے پر بنا ہوا گوشت ہے۔ دو پیازا، ہرن کا قورمہ، مرغ اور مچھلی کا قورمہ، بینگن کا بھرتا، آلو چنے کی دال کا بھرتا، بینگن کا دلما، کریلے کا دلما، بادشاہ پسند کریلے، بادشاہ پسند دال، سیخ کباب، شامی کباب، گولیوں کے کباب، تیتر اور بٹیر کے کباب، نقطی کباب، خطائی کباب اور حسینی کباب شامل ہیں۔ روٹیوں کی اقسام میں چپاتیاں، پھلکے، پراٹھے، روغنی نان، خمیری روٹی، گاؤ دیدہ، گاؤ زبان، کلچا، غوثی روٹی، بادام کی روٹی، چاول کی روٹی، گاجر کی روٹی، مصری کی روٹی، نان گلزار، نان نقطی اور شیر مال شامل ہیں۔ کھانے کے بعد میٹھے میں عالم پناہ جو پسند فرماتے تھے، اس میں متنجن، زردہ، مظافر، کدو کی کھیر، گاجر کی کھیر، کنگنی کی کھیر، یاقوتی، نمش، روئے کا حلوہ، گاجر اور کدو کا حلوہ، بالائی کا حلوہ، بادام اور پستے کا حلوہ، رنگ ترے کا حلوہ، اسے سنترا بھی کہتے ہیں، یا ایک بڑے سائز کی نارنجی۔ اس کے بعد منہ کا ذائقہ تبدیل کرنے کے لیے آم کا مربع، سیب کا مربع، بہی کا مربع، ترنج کا مربع، کریلے کا مربع۔ خدا جانے یہ کیسا بادشاہ تھا جو کریلے کا مربع کھاتا تھا۔ رنگ ترے کا مربع، لیموں کا مربع، اناناس کا مربع اور بانس کا مربع شامل ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف اقسام کی مٹھائیاں عالم پناہ کے دسترخوان پر جلوہ افروز ہوتی تھیں، اور پھر اس دسترخوان کو زینت بخشتی تھیں۔ صرف ان کے نام سن کر آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے منہ کا ذائقہ بھی تبدیل ہو جائے۔ ان مٹھائیوں میں جلیبی، امرتی، برفی، پھینی، قلاقند، موتی پاک، بالو شاہی، در بہشت، اندرسے کی گولیاں، حلوہ سہن، حلوہ حبشی، حلوہ گوندے کا، حلوہ پیڑی کا، لڈو موتی چور کے، مونگے کے، پستے اور بادام کے، ملاتی کے، لوزیں مونگ کی، دودھ اور پستے کی، بادام کی، جامن کی، رنگ ترے کی، پیٹھے کی مٹھائی اور پستہ مغزی اور لوزینہ شامل ہیں۔ ناظرین، یہ مزیدار رنگا رنگ کھانے سونے اور چاندی کی کابوں، رقابیوں، تشتریوں، پیالوں اور پیالیوں میں سجے مشک و زعفران اور کیوڑے کی خوشبو میں مہکا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ چاندی کے ورق الگ سے جلملایا کرتے تھے، اور کھانے کے وقت پورا شاہی خاندان موجود ہوتا تھا۔ جس وقت یہ لوگ مشک و زعفران سے مہکتے کھانے کھا رہے تھے، سارنگی، طبلے اور دیگر آلات موسیقی پر دھنیں سنتے حلوے اور بادام کھا رہے تھے، اور اکثر رقص و سرور کی محافل اور پھر سر و لے میں پڑھی جانے والی غزلیں اور رات گئے تک مشاعرے پڑھ رہے تھے۔ اس وقت انگریز اور اسلام دشمن قوتیں اپنے لشکروں کو، اپنی توپوں کو درست کر رہے تھے اور جدید ہتھیاروں سے آراستہ کر رہے تھے، اور تاریخ گواہ ہے کہ یہی بہادر شاہ ظفر رنگون کی جیل میں سوکھے نان کو پانی میں بھگو بھگو کر کھا رہا تھا، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی بجائے
نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، میں اپنی مظلومیت قلم بند کر رہا تھا، جس کو پڑھ کر واقعی ترس آتا ہے۔ ناظرین، شاید آپ کو ناگوار گزرے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اس کے برعکس 65 سالہ بوڑھی کافرہ عورت گولڈا میئر، جس کو ہسٹری آئرن لیڈی کے نام سے یاد کرتی ہے، اس نے عربوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا اور اپنی شرائط پر صلح کی تھی۔ اس سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ میڈم، آپ نے امریکہ کے ساتھ اسلحہ خریدنے کے لیے جنگ کے دوران ایک انتہائی مہنگی ڈیل کی تھی، حالانکہ اس وقت اسرائیل کی معیشت انتہائی خراب تھی، آپ کے خلاف مظاہرے بھی ہوئے، تو کیا آپ کو امید تھی کہ آپ یہ جنگ جیت جائیں گی؟ اس وقت آپ کو کیا محسوس ہوتا تھا جب آپ یہ ڈیل کر رہی تھیں؟ اس عورت نے جواب دیا کہ جب آپ اپنی دولت عیاشیوں کے لیے وقف کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کے ادارے اور ارادے دونوں کمزور ہو جاتے ہیں، آپ کی دفاعی حکمت عملی زیرو ہو جاتی ہے، اور مجھے یہ پتہ تھا کہ میں سب کچھ اپنی قوم کے لیے کر رہی ہوں، اور میں نے یہ استدلال اپنے دشمنوں یعنی مسلمانوں کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا۔ جب میں طالبہ تھی، مذاہب کا موازنہ کرنا میرا پسندیدہ موضوع تھا۔ انہی دنوں میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر ایک کتاب پڑھی۔ اس کتاب میں مصنف نے لکھا تھا کہ جب مسلمانوں کے آخری نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو ان کے پاس کوئی اتنی بڑی رقم نہیں تھی، ان کے حجرے میں چند تلواریں لٹکی ہوئی تھیں۔ میں نے جب یہ واقعہ پڑھا تو میں نے سوچا کہ دنیا میں کتنے لوگ ہوں گے جو مسلمانوں کی پہلی ریاست کی کمزور اقتصادی حالت کے بارے میں جانتے ہوں گے، لیکن مسلمان آدھی دنیا کے فاتح ہیں، یہ بات ساری دنیا جانتی ہے۔ لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اور میری قوم کو برسوں بھوکا رہنا پڑے، ہمیں پختہ مکانوں کی بجائے جھونپڑیوں میں رہنا پڑے، لیکن ہم اسلحہ خریدیں گے، خود کو مضبوط کریں گے اور فاتح کا اعزاز پائیں گے۔ اور اس واقعے نے مجھے ہمت دی کہ میں یہ ڈیل کروں، اور اب نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ ہمارے لیے سبق کی حیثیت نہیں رکھتا، لیکن عبرت کی حیثیت ضرور رکھتا ہے۔ ہمارے لیے مشعل راہ اور سبق کی حیثیت اور رسول اللہ کی زندگی ہے، صحابہ کرام کی زندگی ہے۔ اسلام نہ تو صرف تلوار سے پھیلا اور نہ صرف امن سے پھیلا، جیسی کفیت آئی اسلام نے ویسا برتاؤ کیا۔ اگر صرف امن سے پھیلا ہوتا تو پھر اتنے غزوات نہ لڑے جاتے، اور اگر صرف تلوار سے پھیلا ہوتا تو پھر فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان نہ ہوتا سوائے گستاخوں کے۔ تو ہم بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستانی تا قیامت اسرائیل کو ریاست تسلیم نہیں کر سکتے۔ ہمیں حضرت اقبال نے جو سبق دیا ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام دشمن قوتیں یہ چاہتی ہیں کہ فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال